شادی کے 18 سال کے بعد اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اس نے ماں باپ کی مرضی کے خلاف شادی کی تھی، یعنی بھاگ کر شادی کی۔ اس کے شوہر اظہر نے اسے کبھی احساس بھی ہونے نہ دیا۔ اس نے جو وعدہ اس کے ساتھ کیا تھا وہ پورا بھی کیا۔ زندگی کی ہر خوشی دی، اسے رانی بنا کر رکھا، اس کی ہر ایک خواہش پوری کی، یہاں تک کہ اس کے ماں باپ کو بھی راضی کر کے معاملات پہلے جیسے ہی کر دیے تھے۔ مگر آج وہ پچھتاوے کی آگ میں جل رہی تھی۔ اسے احساس ہو گیا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ اس کا شوہر اطہر اپنی بیٹی کو، کہ جو 17 سال کی تھی، اس کی شادی کرنا چاہتا تھا، مگر وہ اپنے شوہر کے فیصلے کے خلاف تھی۔ اس کا خیال تھا کہ جیا ابھی چھوٹی ہے، اسے آگے پڑھنا ہے۔ تب اظہر کے جواب پر اس کی بولتی بند ہو گئی تھی۔ کہنے لگے، جب ہماری دوستی ہوئی تھی تب تو تمہاری عمر بھی 17 سال تھی، اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی نامحرم رشتے میں بند کر مجھے چھوڑ جائے۔ ان الفاظ نے اسے عرش سے فرش پر لا پٹخا تھا۔ وہ پچھتاوے کے گہرے کنویں میں جا گری تھی۔ اس کی خاموشی پر اظہر نے بہت سی وضاحتیں دیں، مگر اس کا دل ویران ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا نا۔ آج کیا کر رہی ہے بنت ہوا؟ نامحرم کی خاطر اپنے ماں باپ کا برسوں کا پیار بھلا رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے، ماں باپ سے تلخ کلامی کر رہی ہے، اور آخرکار ان کی محبتوں کا صلہ ان کے ماتھے پر کالک مل دے جاتی ہے، تاکہ ان کے جانے کے بعد وہ کبھی سر اٹھا کر نہ جی سکیں۔ کسی والدین کو بھی بیٹی بری نہیں لگتی، مگر آئے دن بنت ہوا کے بارے میں ایسی خبریں سن کر وہ بیٹی سے ڈرنے لگتے ہیں، اس کے مقدر سے ڈرنے لگتے ہیں۔ اے بنت ہوا، اپنے کردار کو مضبوط بنا۔ کسی کے چند پیار بھرے وعدوں کی خاطر ماں باپ کی برسوں کی محبت کو مت بھلا۔ یہ وعدے صرف تمہیں پھنسانے کے جال ہیں۔ ماں باپ اگر تم پر بھروسہ کر کے تمہیں ڈھیل دیتے ہیں تو ان کے بھروسے کو ٹھیس مت پہنچا، کہ کل کو تمہیں بھی تو ماں بننا ہے نا۔ یاد رہے، مرد کالی چادر کی طرح ہوتا ہے، اس پر دھبا لگ جائے تب بھی نظر نہیں آئے گا، اور عورت سفید چادر جس پر ذرا سا بھی داغ لگ گیا تو سب کو صاف نظر آتا ہے، اور سب لوگ مل کر اسے اور بدنما بنا دیتے ہیں۔ میری اپنی بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ اس بات پر سوچئے گا